آپ روز سڑکوں پر، چوراہوں پر، بس سٹاپ پر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ہاتھ میں کٹورا لیے بھیک مانگتے ہیں۔ لیکن ذرا ٹھہریے، کیا ہوگا اگر ہم آپ کو بتائیں انہی میں سے کچھ لوگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے مالک ہیں۔ اردو برین ویوز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پاکستان کے امیر ترین بھکاری جن کی دولت دیکھ کر آپ کا سر چکرا جائے گا۔ کوئی بنگلے کا مالک ہے تو کوئی ہر سال عمرہ کرنے جاتا ہے اور کوئی تو اپنی کمائی سے پلازے بھی خرید چکا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان لوگوں کی حیرت انگیز کہانیاں جو لاچار دکھائی دیتے ہیں لیکن اصل میں کروڑوں کی دولت کے مالک ہیں۔ ملتان کے شاہ جمال کے علاقے میں ایک شخص شاکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ عام سا لباس پہنتا ہے، ہاتھ میں ایک تھیلا ہوتا ہے، چہرے پر لاچاری اور عاجزی کی جھلک اور زبان پر ایسی دعائیں جو کسی کا بھی دل موم کر دیں۔ شاکر کئی سالوں سے ملتان کے مزارات، اسپتال اور بازاروں کے باہر مخصوص اوقات میں بھیک مانگتا رہا ہے، پر ایک دن FBI کی نظر شاکر کے بینک اکاؤنٹس پہ پڑی۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ شاکر کے اکاؤنٹ میں 17 لاکھ سے بھی زیادہ رقم موجود ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، شاکر نے اپنے بچوں کے لیے 1 کروڑ روپے کی انشورنس پالیسی بھی خریدی ہوئی ہے جس کی قسطیں وہ باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے جہاں کی فیس 20 سے 25 ہزار روپے ماہانہ ہے۔ شاکر روزانہ اوسطاً 1200 سے 1500 روپے تک کما لیتا ہے اور جمعے یا پھر عید کے دنوں میں یہ رقم 3000 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، رحیب شاہ کا تعلق سندھ کے علاقے لاڑکانہ سے ہے۔ وہ خود کو سید کہتا ہے جو مقامی لوگوں کے نزدیک عزت کا نشان ہے۔ اس کی زبان میں ٹھہراؤ اور چہرے پر وقار ہے۔ ہر سال فصلوں کی کٹائی کے دنوں میں رحیب شاہ اپنی منی جیپ میں 3 ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے۔ یہ لوگ مختلف دیہاتوں میں جا کر گھروں سے گندم، چاول، دال، کپڑے اور نقدی رقم اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ دعاؤں کے بدلے لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ان پر یقین رکھتے ہیں اور کچھ صرف شرم کی وجہ سے انکار نہیں کر سکتے، مگر یہ سلسلہ سالوں سے چل رہا ہے۔ رحیب شاہ نے اپنی جمع کردہ چیزوں کو رکھنے کے لیے ایک ذاتی گودام بھی بنا رکھا ہے۔ وہاں سے وہ بعد میں ان چیزوں کو بیچ کر نقدی رقم اکٹھی کرتا ہے۔ اس کا ایک مخصوص حلقہ ہے اور وہ سال میں صرف 2 مہینے کام کرتا ہے، باقی کا سارا سال وہ اپنی کمائی سے گزارتا ہے۔ یعنی اس نے بھیک کو ایک کاروبار میں بدل دیا ہے۔ نمبر 3، شنکر ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا بھکاری ہے جو لاڑکانہ کے بگری محلے میں رہتا ہے۔ اس کی زندگی دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص کبھی سڑکوں پر بھیک مانگتا تھا۔ شنکر نے بھیک مانگ کر 3 منزلہ عمارت تعمیر کی ہے۔ اس عمارت میں 5 دکانیں ہیں جو کرائے پر دی گئی ہیں۔ اس سے شنکر کو ہر مہینے آمدنی بھی ہوتی ہے۔ اس کی بیوی بھی اس کاروبار میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ دونوں موٹر سائیکل میں دیہاتوں میں جا کر لوگوں سے چاول، گندم اور کپڑے اکٹھے کرتے ہیں۔ لوگ ان کی سادگی کو دیکھ کر ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ شنکر کا انداز نرم ہے جو لوگوں کو فوراً متاثر کرتا ہے۔ اصل میں شنکر نے بھیک کو ایک سرمایہ کاری میں بدل دیا ہے۔ نمبر 4، حسن مینگار ایک مختلف کہانی کا کردار ہے۔ یہ شخص لاڑکانہ سے تعلق رکھتا ہے اور کھلے الفاظ میں کہتا ہے ہماری تو نسل ہی بھکاری تھی۔ اس کے دادا پڑدادا بھی بھیک مانگا کرتے تھے۔ اس کے خاندان میں بھیک مانگنے کا سلیقہ نسل در نسل منتقل ہوا ہے۔ حسن روزانہ 500 سے 1000 روپے تک کماتا ہے۔ اس کے مطابق وہ جھوٹ نہیں بولتا، بس لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور لوگ اسے خود دیتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے بھیک مانگ کر پلاٹ خریدے، مکان بنائے اور حتیٰ کہ گاڑیاں بھی لی ہیں۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اس پر نہ شرمندگی ہے اور نہ ہی اسے یہ غیر اخلاقی سمجھتا ہے۔ اس کے بچے بھی اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم صرف غربت کا ہی نہیں بلکہ ایک سوچ کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ نمبر 5، غضنفر حسین ایک ایسا نام جو عام لوگوں کی نظر میں ایک عام بھکاری تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسا شخص نکلا جو بھیک مانگتے مانگتے پاکستان کے
امیر ترین افراد میں شامل ہو گیا۔ سال 2024 میں جب FIA نے مشکوک اکاؤنٹس کی چھان بین کی تو غضنفر حسین نامی ایک شخص کے اکاؤنٹ سامنے آیا جس میں موجود تھی 30 ارب روپے کی حیران کن رقم۔ یہ رقم صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں موجود تھی، جبکہ مزید تحقیقات میں یہ پتہ چلا کہ اس کے دیگر اکاؤنٹس بھی موجود ہیں۔ یہ شخص عام دنوں میں پھٹے پرانے کپڑوں میں مزارات، سڑکوں اور بس اڈوں پر بیٹھا نظر آتا ہے۔ اس کا طریقہ کار اتنا اصل لگتا ہے کہ لوگ ہمدردی سے اسے پیسے دیتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان جیسے کئی لوگوں نے بھی کو ایک منافع بخش کاروبار بنا رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل اردو برین ویوز کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔